بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پانچوں گھی میں اور سر کڑاہی میں، یہ بتاؤں گا آج۔ اور پھر حکومت اب کیا سوچ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے، آگے کس طرح بڑھنا ہے، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کی اصل لڑائی کی وجہ کیا ہے۔ یہ وہ نکات ہیں جس کے اوپر ان سائڈ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ میں نے پانچوں گیمیں والی بات کہی نا، تو جو اتحادی حکومت ہوتی ہے وہ اتحادیوں کے ہاتھوں کتنا مجبور ہوتی ہے، اس حوالے سے جو عمران خان تھا نا، وہ ٹھیک کہتا تھا، وہ صحیح کہتا تھا، اور عمران خان بھی ٹھیک کہتا تھا کہ یا تو ہمیں دو تہائی اکثریت ملے یا ہمیں سادہ اکثریت ملے، تاکہ ہم کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہوں اور آزادی سے حکومت چلا سکیں۔ لیکن یہ حکومت، شہباز شریف کی جو حکومت ہے تو نون لیگ کی حکومت، یہ کس طرح بلیک میل ہوئی بجٹ منظور کروانے کے لیے، اور اس کی حقیقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ سچ اپنی نظروں کے سامنے ہم نے وہ مناظر دیکھے، کیسے پیپلز پارٹی نے اپنی بات اس مرتبہ بھی منوائی، بلکہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں میں ایم کیو ایم بھی شامل ہو گئی۔ تمہید بادے بغیر آپ کو بتا دیتے ہیں، قصہ جو اصل ہے وہ آپ کو سنا دیتے ہیں۔ حضورے والا کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ہم حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ یقین مانیے جتنے مزے یہ اس وقت لے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، کوئی اور سیاسی جماعت ایون کہ حکومت بھی اتنے مزے نہیں لے رہی جتنے مزے پیپلز پارٹی کے ہیں۔ نہ فکر نہ فاقہ، عیش کا کاکا، یہ حال ہے ان کا۔ حکومت میں نہیں ہے، صدر کا عہدہ موجود ہے، پاس ہے۔ حکومت میں نہیں ہے، چیئرمین سینٹ کا عہدہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ حکومت میں نہیں ہیں، دو صوبوں کے گورنرز پیپلز پارٹی کے ہیں۔ حکومت میں نہیں ہیں، چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پیپلز پارٹی کی ہے۔ حکومت میں نہیں ہیں، لیکن سندھ اور بلوچستان میں حکومت کس کی ہے؟ اور اب جب یہ طے ہوا کہ جو پارلیمانی کمیٹیز یا قائمہ کمیٹیاں قومی اسمبلی کی ہوتی ہیں، یہ جتنی جماعت کی اراکین کی تعداد ہوتی ہے اس تناسب سے وہ کمیٹیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ جناب، اس تناسب سے پیپلز پارٹی کے حصے میں آ رہی تھی 9 کمیٹیاں، 8 کے قریب آ رہی تھی تحریک انصاف کے، اور 13 کمیٹیاں جا رہی تھیں نون لیگ کو، 2 ملنی تھیں ایم کیو ایم کو، باقی کوئی ایک رکن کی جماعت بھی ہے، ان کو بھی ایڈجسٹ کیا جانا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ حکومت بلیک میل ہوئی، یا حکومت کو بلیک میل پیپلز پارٹی نے کیا، الٹی گنگا بہہ گئی۔ پیپلز پارٹی اس وقت تک مجموعی طور پر 27 قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینوں کا انتخاب ہو چکا، بلیک میل کر کے، حکومت پہ دباؤ ڈال کے۔ ان 27 میں سے پیپلز پارٹی نے کتنی حاصل کی؟ 11 حاصل کر چکے ہیں اب تک، 11 کمیٹیوں کی سربراہی، اور وہ ایسی کمیٹیز جو کہ فن خوان کمیٹیز ہیں: خزانہ، مواصلات، دفاع، خارجہ امور، موسمیاتی تبدیلی، بحری امور، ٹھیک ہے جی، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے جناب۔ اس طرح کی کمیٹیز پیپلز پارٹی نے
اپنے نام کر لی. ملنی کتنی تھی؟ 9. 8 یا 9. ٹھیک ہے. 11 اب تک لے چکے ہیں 27 میں سے. ابھی 13 کمیٹیوں کے انتخاب باقی ہیں. نون لیگ کو کتنی ملنی تھی؟ 13 میں سے اب تک ملی ہیں چھان بورا. نون لیگ کو 6 ملی ہیں. پارلیمانی امور مل گئی. ٹھیک ہے جی. رولز اینڈ پروسیجر مل گئی ہے جی. داخلہ ان کو ملی ہے، یہ راجہ خرم نواز ہے، ان کو مل گئی. ٹھیک ہے. اس طرح کی کمیٹیز ان کو دے دی گئی. جو سنی اتحاد کونسل ہے اس کو 8 ملنی تھی، ان کو 3 ملی ابھی تک. ان کو ابھی تک 27 میں سے 3 دی گئی. کتنے ان کے اراکین ہیں؟ کم از کم 86 سے 84 سنی اتحاد کونسل. باقی آزاد ملا لیں یا اپوزیشن ملا لیں، 100 سے زیادہ بات ہے. 8-9 کمیٹیز ان کے پاس جاتی ہیں، پیپلز پارٹی سے زیادہ جاتی ہیں. لیکن کیا کریں، بجٹ منظور کرانا تھا. بلاول بھٹو زرداری کا جادو سر چڑھ کر بول رہا اور بولا. پھر میں نے شروع میں کہا کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والوں میں ایم کیو ایم بھی تھی. ایم کیو ایم کے اراکین کی تعداد تقریباً کوئی ملا جلا کے 25 کے قریب بنتی ہے. ان کو 2 کمیٹیز ملی تھی، 4 دی گئی ہیں. 4 کمیٹیوں کی سربراہی دی گئی. فاروق ستار بن گئے، سید امین الحق بن گئے چیئرمین، جوید حنیف اور ایک حفیظ الدین صاحب ہیں، وہ 4 بن گئے. اور کہا جا رہا ہے کہ ایک آدھی یہ اور بھی لینے کے چکر میں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب سونے پہ سہاگا. باپ بورسر عوامی پارٹی 1 سیٹ ہے. 1 سیٹ والے کو بھی کمیٹی کی سربراہی دی گئی. خالد مکسی اب بھی وسائل کے چیئرمین بن گئے. یہاں پہ بس نہیں ہوا. نیشنل پارٹی اتحادی ہے، 1 سیٹ. 1 سیٹ پہ چیئرمین بن گئے پلین بلوچ. نون لیگ نے اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا. انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ کے وہ چیئرمین بن گئے. ٹھیک ہے. یہ اور منزہ حسن موسمیاتی جو تبدیلی ہے اس کی وہ چیئرپرسن بنی ہے. ان کا تعلق استحکام پاکستان پارٹی سے، جو کہ یہ جہانگیر ترین کی جماعت ہے، وہ بھی حصہ لینے میں کامیاب ہو گئے. بجٹ پاس کرانا تھا، نہ دیتے پیپلز پارٹی کو تو بجٹ پاس نہیں ہوتا تھا. تو یہ دوران بجٹ اجلاس یہ کمیٹیوں کی سربراہی پیپلز پارٹی نے حاصل کی. جب مل گئی پھر بجٹ پاس کروایا. یہ ہے پاکستان، پیارا پاکستان، سونا پاکستان. ہر وقت یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر وہ ہمارے یوتھیا بھائی چڑھ دوڑتے ہیں کہ ہم ہر وقت پی ٹی آئی کی کلاس لیتے ہیں. جو یہ حقیقت ہے، جو یہ سچ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ پیپلز اور حکومت مجبور تھی. وزیر اعظم کو سب یہ بتایا گیا، انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ ہے بجٹ پاس کراؤ. بجٹ پاس نہیں ہوتا تو اور جو ہے وہ خفگی ہوگی اور بےزتی ہوگی. تو بجٹ پاس کروانے کے لیے انہوں نے ان کا مطالبہ تسلیم کیا. ورنہ تو آپ کو پتہ ہے کس طرح وہ پوری جماعت کو پیچھے لگایا ہوا تھا. بلاول نے کسی کی سن نہیں رہے تھے. مقتدر حلقے بھی ان کی سیاست کے اوپر راضی نہیں ہیں. اس کے اوپر ایک الگ سے بھی لاگ میں کروں گا، آپ کو بتاؤں گا اس کی وجوہات کیا ہے. لیکن یہ جو مناظر تھے، یہ جو میں نے آپ کو سچ بتایا ہے کہ نون لیگ نے اپنے حصے کی کمیٹیاں قربان کر دیں، اپنے اراکین کو ناراض کیا. اور اب ان ناراض اراکین کو راضی کیسے کیا جائے گا، اس کا فارمولہ یہ ہے کہ چونکہ پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہو رہی، حکومت میں ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ حکومت میں شامل نہیں ہو رہی، ماشاءاللہ مزے ہیں. چونکہ وہ وزیر نہیں صرف بن رہے، باقی موجے ہیں، ہر جگہ موجود ہیں. وزیر نہیں بننا، کابینہ میں نہیں آنا.
तो हुकूमत ने अपने जो नाराज़ अरकान थे अब उनको, जिनको चेयरमैन बनाने का फैसला हुआ था, उनको फ़ोन कर दिए गए, उनको बता दिया गया। अब उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए ये किया गया, अब उनको पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाया जाएगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी हर वजारत का होता है, तो 30-40 के करीब पार्लिमानी सेक्रेटरीज बनेंगे, जो कि पार्लियामेंट के अंदर जब वज़ीर नहीं होता या वज़ीर ममलकत नहीं होता तो उसकी सवालों के वो जवाब देता है मुतलका मिनिस्ट्री के। तो ये अब ओहदे जो हैं वो पार्लिमानी सेक्रेटरी के नून लीग अपने उन नाराज़ साथियों को देगी जिनको कायमा कमेटियों की सरबराही से महरूम जो है वो रखा गया। तो ये है जनाब पीपल्स पार्टी का तर्ज सियासत। कहते हैं हम जमहूरी हैं, पार्लिमानी इक़्तिदार पर यकीन रखते हैं, लेकिन क्या पार्लिमानी ब्लैक मेलिंग की है? यकीन मानिए इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाली एक ही जमात है, उसका नाम है पीपल्स पार्टी। चोपड़ियाँ भी नाले चोपड़ियाँ नाले दो। हाँ जी, सर कढ़ाई भी हुकूमत का है, IMF की कढ़ाई है, और इस हुकूमत का सर है। पैसा लेना है, तमंचू लेना है, और मौजें किसकी हैं? पीपल्स पार्टी की। हाँ जी, ना फिक्र ना फाका, ऐश का काका। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।